میرا آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، چاہے آپ اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنا اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں، اپنی گاڑی میں ہیں یا پارک میں ہیں یا اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میرے پاس آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ تنہا ہیں؟ ہم ایک ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں جہاں تقریباً پوری دنیا کے لوگ اکیلاپن محسوس کرتے ہیں۔ در حقیقت ایک حالیہ محاسبے سے یہ پتہ چلا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 75% لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انجیل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کا خدا ہے۔ وہ آپ کا درد جانتا ہے، وہ آپ کی جدوجہد کو جانتا ہے، وہ آپ کی تنہائی کو جانتا ہے، اور ابھی اس وقت میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بلکہ میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا اور یہ جوان لڑکا میرے پاس آیا، یہ تقریباً 16 سال کا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ ریٹ، آج رات میں خودکشی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ریٹ، میں بہت تنہا محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں خالی پن محسوس کرتا ہوں، میں بیکار محسوس کرتا ہوں، اور اسی لیے آج میں اپنی زندگی ختم کرنے والا تھا۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ ریٹ، جب میں نے تمہیں یسوع مسیح کے متعلق، جو خدا کا بیٹا ہے اور دنیا کا نجات دہندہ ہے، بات کرتے سنا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد اس لڑکے نے مسکرانا شروع کر دیا اور مجھ سے کہا کہ ریٹ، آج سے میں اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیتا ہوں، اور اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میرے پاس زندہ رہنے کی وجہ ہے۔ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آخرکار تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اور میرے دوستو، جس طرح یسوع مسیح نے اس آدمی کی زندگی بدل دی اور اس کا اکیلا پن دور کر کے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی، اسی طرح یسوع مسیح آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ یہاں ابھی اور اسی وقت وہ آپ کے اکیلے پن کو دور کر سکتا ہے اور آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دو راستے ہیں۔ پہلے ایک وسیع راستہ ہے جو کہ زندگی کا وہ راستہ ہے جو تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس راستے پر بہت سے لوگ اپنے دل کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے منشیات، شراب، رشتوں اور یہاں تک کہ مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اور اس تنگ راستے سے متعلق یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں متی کی انجیل کے 7ویں باب میں 13 سے 14 آیات میں یہ کہا ہے کہ یہ راستہ جو تنگ راستہ ہے جو کہ زندگی، معافی اور امید کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ وہ واحد راستہ ہے جو دراصل ہمیں یسوع مسیح کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم تنہائی یا اکیلے پن کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو خدا کی محبت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کی آپ کے لیے جو محبت ہے اس سے متعلق بات کریں۔ اور میں آپ کو انجیل مقدس میں سے ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں جو کہ ایک ایسے آدمی سے متعلق ہے جو اکیلا تھا اور پیار کے لیے ترس رہا تھا، اور اس کی کہانی ہمیں انجیل مقدس میں یوحنا 3 باب میں ملتی ہے، اور اس کا نام نیکودیمس تھا۔ اب انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ نیکودیمس ایک فریسی تھا، مذہبی آدمی تھا جو شاید بہت اچھا دکھتا تھا اور جو لباس پہنتا تھا، اور شاید وہ اپنی انگلی میں انگوٹھی بھی پہنتا ہو، اور جو معاشرے میں بھی قابل احترام تھا۔ یعنی کہ بظاہر تو وہ بہت اچھا لگتا تھا لیکن اندر سے وہ بہت تنہا محسوس کرتا تھا۔ وہ کسی مقصد کو پانے کی تلاش میں تھا اور وہ اپنے جینے کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔ شاید وہ بہت مایوس بھی ہوتا ہو لیکن وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ محتاط رہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اسی لیے وہ رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس گیا جب آس پاس کوئی نہ تھا، اور جب یسوع مسیح اس سے مل رہے تھے تو یسوع مسیح نے اس کے دل، آنکھوں اور نیکودیمس کی زندگی میں دیکھا، اور اس نے نیکودیمس کو پیار کیا اور اس نے نیکودیمس کو بتایا کہ تمہیں دوبارہ جنم لینا چاہیے۔ نیکودیمس نے کہا، پر میں پھر سے کیسے جنم لے سکتا ہوں، اور میں اپنی والدہ کی مرضی کے مطابق جواب دے سکتا ہوں؟ اور یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے، کیونکہ ہوا کی طرح یہ بھی ایک راز ہے۔ یسوع نے کہا کہ جب لوگ مجھ پر یقین کرتے ہیں تو وہ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے والدین سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ پھر سے نیا جنم لیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے نیکودیمس سے یہ آیت کہی جو آج تک کی سب سے مشہور آیت ہے، اور یہ انجیل مقدس میں یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں موجود ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نام اس آیت میں کہیں۔ آپ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا نے نیکودیمس کے دل کو متاثر کیا، اور نیکودیمس نے یسوع مسیح میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور جس طرح سے یسوع مسیح نے نیکودیمس کی زندگی کو بدل دیا
इसी तरह वो अब आपकी जिंदगी को भी बदलना चाहता है। और जितना वक्त भी हम साथ गुजारते हैं उसमें 3 ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। और पहली चीज ये है कि क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है और इसीलिए वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। अब आप शायद ये कह रहे होंगे कि रीठ, मैं इस कदर तनख्वाह क्यों हूँ? मैं मजहबी शख्स हूँ और खुदा ने ही तुम्हें और मुझे बनाया है और उसने हमें अपनी छवि पर बनाया है और उसने हमें नर और नारी बनाया। आदम वो पहला आदमी था जिसे खुदा ने बनाया और हव्वा पहली औरत थी और वो बागे आदम में रहा करते थे जो कि जन्नत की तरह था। कोई तन्हाई नहीं थी क्योंकि आदम और हव्वा और खुदा के दरमियान एक कामिल रफाकत थी। लेकिन यहाँ एक अहम बात आ जाती है कि खुदा ने हमें रोबोट नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें बनाया ताकि हम उसके साथ रिश्ता कायम कर सकें। जो आप में से शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं, आप ये नहीं चाहेंगे कि लोग जबरदस्ती आपकी बीवी और बच्चों को प्यार करें। ये प्यार नहीं होता। आप चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें क्योंकि वो वाकई आपको प्यार करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी बीवी को प्यार करने का इंतखाब करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करने का इंतखाब करते हैं, अपने दोस्तों को प्यार करने का इंतखाब करते हैं, इसी तरह खुदावंद ने हमें भी एक चॉइस दी है। उसने आदम और हव्वा को भी ये बताया था कि इस खूबसूरत बाग में से तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन तुम इस एक दरख्त का फल नहीं खा सकते जो कि नेक व बद की पहचान का दरख्त है। और इंजील मुकद्दस हमें बताती है कि इसके बाद शैतान एक सांप के रूप में आया और जिस तरह शैतान हमें आज गुमराह करता है, इसी तरह उस वक्त भी उसने बाग अदन में इंसान के दिल में खुदा के लिए शक पैदा किया और इसीलिए उसने हव्वा से कहा कि क्या खुदा ने वाकई तुझे नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल खाने से मना किया है? इस दरख्त की तरफ देखो, इसके फल को देखो, ये कितना पका हुआ है, कितना मजेदार लगता है। इसमें से खाओ और तुम खुदावन के जैसे हो जाओगे। और इंजील मुकद्दस बताती है कि जैसे ही हव्वा ने उस फल में से खाना चाहा, उसे आदम ने रोका, लेकिन उसने फल को खाया और उसमें से कुछ अपने शौहर आदम को भी दिया और उसी लम्हे खुदा और हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो टूट गया। और दरअसल वही वो वक्त था जब तन्हाई हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गई और इसीलिए आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं। और जिस तरह मुझे अपने बालों का रंग मुझे अपने वालिदैन से विरासत में मिला और आपके बालों का रंग आपको अपने वालिदैन से मिला, इसी तरह इंजील मुकद्दस हमें बताती है कि गुनाह भी हमें आदम और हवा से विरासत में मिला है और ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता रहेगा जब तक कि हम सब इससे मुतासिर ना हो जाएं। और गुनाह एक बीमारी है जो कोरोना से भी ज्यादा बदतर है, जो एड्स से भी ज्यादा बदतर है, जो मलेरिया से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि हर फर्द गुनाह से मुतासिर होता है और अपने अंदर 100% इन्फेक्शन रखता है। बल्कि इंजील मुकद्दस में रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और इसी तरह इंजील मुकद्दस में रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और अब एक दिन आप सब ने मरना है, मैंने मरना है। और मजदूरी वो है जो आप अपनी नौकरी से कमाते हैं। आप अपना काम करते हैं और आपको उसकी तनख्वाह मिलती है, उसे मजदूरी कहते हैं। और अब आपने और मैंने गुनाह किया और हमारी मजदूरी मौत है। और ये सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं बल्कि नुमाया तौर पर ये रूहानी मौत है। और इंजील मुकद्दस बताती है कि तंग रास्ता सही रास्ता है और जो रास्ता वसी है वो जहन्नुम की तरफ लेकर जाता है और हमें खुदावन से अलग करता है। और जो रास्ता तंग है वो यीशु मसीह की सलीब की तरफ लेकर जाता है, जहाँ यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी और फिर वो कब्र में से जी उठा। और गुनाह का मतलब है खुदा के खिलाफ बगावत करना। खुदावन, मेरी जिंदगी तेरे बारे में नहीं है बल्कि ये मेरे अपने और अपने गुनाहों की है, अपने झूठों की वजह से है, अपनी हवस की वजह से और अपने गुरूर की वजह से। इंजील मुकद्दस बताती है कि इन तमाम गुनाहों ने आपको खुदावन से अलग कर दिया है। लेकिन यहाँ दूसरे पॉइंट में एक बहुत हैरान कुन चीज है। खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि वो आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दे। और अगर अभी आप इस वक्त ये देख रहे हैं और अपने आप से सवाल कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि रीठ, हम आपको सुन रहे हैं, लेकिन क्या खुदा वाकई मुझसे प्यार करता है? क्या खुदा वाकई मेरी और मेरे दोस्तों की फिक्र करता है? अगर आपने कभी खुदा की मोहब्बत पर सवाल उठाया है तो यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखें। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो इंजील मुकद्दस बताती है कि उसने आपकी सारी शर्मिंदगी को और आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। देखें, खुदावन ने अपना तख्त जन्नत में छोड़ दिया। वो जमीन पर आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने एक कामिल और गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारी। और इसीलिए यीशु मसीह वो सब कर सकता है जो आप और मैं नहीं कर सकते।
اس لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ اور کیا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کاہن ایک ایسے دمبے یا ایک ایسی بکری کی قربانی دیا کرتے تھے جس میں کوئی نقص نہ ہو، اور وہ یہ صرف اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ سال بہ سال کرنا ہوتا تھا، جب تک کہ یسوع مسیح نہیں آیا جو کہ خدا کا برہ کہلاتا ہے اور جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے ہر وقت یہ پوچھتے ہیں کہ ریٹ، یسوع مسیح وہ تنگ راستہ ہی کیوں ہے؟ صرف یسوع مسیح ہی جنت تک جانے کا واحد راستہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ یسوع مسیح وہ واحد شخص ہیں جو ایک ہی وقت پر کامل خدا اور کامل انسان بنے، اور جس نے انسان بن کر بھی کبھی گناہ نہیں کیا، بلکہ انجیل مقدس میں 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی پر چلیں، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کے راست باز ہو جائیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا ایک کامل قربانی تھا؟ اس نے آپ کی ساری شرمندگی اور آپ کے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ انجیل مقدس بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھوں اور اس کے پیروں میں کیلیں ٹھوکی، اور جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تب بھی وہ آپ سے پیار کر رہے تھے۔ بائبل مقدس میں رومیو 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تنہا تھا، بلکہ یسوع مسیح رویا اور اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس لمحے اس وقت باپ بیٹے سے جدا ہو گیا تھا، اور بیٹے یعنی یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی۔ آپ کے اور میرے گناہوں کی خاطر وہ صلیب پر خود گناہ بن گیا۔ اگرچہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو بھی وہ موا یعنی دفن ہوا، لیکن 3 دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج یسوع مسیح زندہ ہے، اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح وہ تنگ راستہ ہے، اور یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی۔ اس نے شیطان کو شکست دی، اور اس نے آج رات یہ ممکن کیا کہ وہ آپ کو آپ کے تمام گناہوں سے نجات دلائے۔ یسوع مسیح جو کہ خدا کا بیٹا ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس نے صلیب پر یہ آپ کے گناہوں کی خاطر کیا، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کے درد کو جانتا ہے، وہ آپ کی کوششوں کو جانتا ہے، اور وہ آج آپ سے آپ کے لیونگ روم میں، یا اگر آپ اپنا فون استعمال کر رہے ہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں، یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، میں تمہاری تنہائی کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے خوف کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری کوششوں کو دیکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم یہ جانو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے اس جوان آدمی کی زندگی کو بدل دیا جس کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا۔ اس نے نیکودیمس کو بدل دیا اور اس کی زندگی کو بدل دیا، اور ابھی وہ آپ کی زندگی کو بنانا چاہتا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ سب سے پہلی بات تھی جو میں نے کہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے اور پھر قبر میں سے جی اٹھے۔ اور تیسری بات یہ کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میں نے اس تنگ راستے سے متعلق بات کی تھی کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، ہمارے اندر روح ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اور اگر آپ یسوع کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر مر جاتے ہیں تو وہ آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ اور اپنا خدا قبول نہیں کرتے تو انجیل مقدس کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ خدا سے الگ ہو کر ایک ایسی جگہ پر رہیں گے جسے جہنم کہا جاتا ہے، جہاں بہت اداسی ہے، بہت تنہائی ہے، اور جو بہت ڈراؤنی ہے۔ لیکن اچھی خبر وہ حقیقت ہے جو انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ باغ عدن کی طرح ایک جنت ہے، جہاں کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے، جہاں کوئی کرونا نہیں ہے، جہاں کوئی خوف نہیں ہے، جہاں کھانا آسانی سے ملتا ہے، جہاں کام ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت زیادہ راستے نہیں ہیں جو جنت کی طرف جاتے ہیں، وہ وہی ایک تنگ راستہ ہے جو کہ دراصل صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور انجیل مقدس میں اعمال 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح خود ہی نجات کا واحد راستہ ہے؟ آپ اپنے طریقے سے اپنے راستہ پر چل کر جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ انجیل مقدس میں نئے عہد نامے میں
افسیوں 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیات میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور اب جب ہم پر فضل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم اس کو کما نہیں سکتے، ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، کہ یہ ایک تحفہ ہے کہ فضل کے باوجود آپ ایمان کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ہی اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ نجات خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، لیکن آپ کو اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور کہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور اس لفظ کا مطلب ہے پچھتاوا، اپنے آپ کو بدلنا۔ انجیل مقدس میں اعمال 3 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے اور پھر قبر میں سے جی اٹھے، اور انجیل مقدس بتاتی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر اپنا ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا یسوع مسیح سے ذاتی رشتہ ہے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، رشتے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا یسوع کے ساتھ رشتہ ہے تو روح القدس آپ کے دلوں میں رہتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی گزاریں، اور آپ اس بات پر یقین رکھ سکیں کہ جب آپ مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، یا فرض کریں جہنم میں۔ اور اگر آپ خداوند کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں گے، اور کس طرح یسوع مسیح آپ کی تنہائی کو دور کر کے آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کو معافی کی طرف لے کر جائے گا، اور آپ کے ٹوٹے پن کو دور کر کے وہ آپ کو مکمل کرے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آنا ہوگا، مطلب ہے پوری طرح سے اپنا بھروسہ اس بات پر رکھنا کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور یہ مجھے ایک کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ ایک مشہور فرانسیسی ٹائٹ روپ واکر، اس کا نام بلونڈی تھا، اور اس نے کچھ ایسا کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اس نے ایک عظیم نیاگرا فالز جو کہ نیو یارک میں ہے، اسے ایک رسی پر بغیر کسی سہارے کے چل کر عبور کیا۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ نیاگرا فالز کا ایک حصہ کینیڈا کی جانب ہے اور دوسرا حصہ امریکہ کی جانب ہے، اور اس شخص نے ایک بڑی رسی کو ان دونوں سائڈ سے باندھا، اور یہ ایک بڑی رسی تھی جو کہ 11,000 فٹ لمبی تھی، یہ بہت بڑی تھی، اور اس نے خود کو اس رسی سے باندھ کر نیاگرا فالز کو عبور کیا، اور وہ کئی دفعہ اس رسی کے اوپر گیا، اور وہ ہر بار مختلف چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، جیسے کہ وہ سائیکل پر تھا، پھر وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گیا، یہاں تک کہ رسی پر چلتے ہوئے چولہا بھی لے کر گیا، اور اس نے انڈا بنایا۔ ہاں، وہ رسی پر چلتے ہوئے یہ سب کر رہا تھا۔ یہ آدمی واقعی حیرت انگیز تھا، اور پھر اسے ایک خیال آیا، اور اس نے ایک ہاتھ سے چلانے والی ریڑھی لی، اس میں کچھ اینٹیں رکھی، اور اس نے اس سب کے ساتھ اس عظیم نیاگرا فالز جو کہ ایک بہت بڑا آبشار ہے اسے عبور کیا، اور وہ اس رسی پر ایک ریڑھی کے ساتھ چلا جس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جو پوری دنیا سے آیا ہوا تھا، وہ اس شخص کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حیرت انگیز شخص ہے، تم نے یہ کر دکھایا۔ اور پھر وہ واپس آیا اور اس کے پاس ریڑھی تھی جو اینٹوں سے بھری تھی، اور اس نے لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نیاگرا فالز عبور کر سکتا ہوں؟ اور سب نے خوشی سے چلا کر کہا کہ بلونڈی تم عظیم ہو، ہم یہ جانتے ہیں کہ تم یہ کرو گے، تم ہی وہ شخص ہو جو اس عظیم نیاگرا فالز کو عبور کرے گا، ہمیں تم پہ یقین ہے کہ تم یہ کرو گے۔ اور پھر بلونڈی نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو بالکل سامنے والی قطار میں کھڑا تھا، جو اوپر نیچے اچھل رہا تھا اور پرجوش تھا اور یقین سے بھرا تھا اور چلا رہا تھا، تم یہ کر سکتے ہو۔ اور پھر عظیم بلونڈی نے اس آدمی کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم یقین سے بھرے ہوئے لگتے ہو؟ تو تم ہی اس ریڑھی میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے اور میں تمہیں نیاگرا فالز پار کرواؤں گا۔ اور اس شخص نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، اور وہ اس ہجوم میں سے بھاگ گیا، اور پھر کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں؟ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایمان ہے، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ مکمل طور پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اس ریڑھی میں بیٹھنا نہیں چاہتے، اور دیکھیں جب آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو گویا آپ ایمان کی ریڑھی میں سوار ہو کر آتے ہیں۔ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور پھر وہ قبر میں سے جی اٹھا۔ اور مجھے یوحنا 5 باب اس کی 24ویں آیت بہت پسند ہے۔ اس میں یسوع مسیح نے بہت سچی بات کی ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ نیاگرا فالز کی اس تصویر کی طرح ہے جس کی دو سائڈز ہیں، ایک امریکی سائڈ اور دوسری کینیڈین سائڈ، اور جب ہم یقین رکھتے ہیں تو ہم اس ریڑھی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور پھر قبر میں سے جی اٹھا، اور جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کو موت سے زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ آپ کو تنہائی سے محبت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میرے دوستو، خدا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے۔ انجیل مقدس میں رومیو 10 اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ میرے دوستو، خدا نے آپ کو بھلایا نہیں ہے، اور انجیل مقدس کہتی ہے کہ خداوند آپ سے لازوال محبت کرتا ہے۔ اس لازوال محبت کے بارے میں سوچیں۔ خدا کی آپ سے محبت کا کوئی شروع اور کوئی آخر نہیں ہے۔ یہاں ابھی اس وقت اور انجیل مقدس میں دوسرا کرنتھیوں اس کے 5 باب اور 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور اب ایمان کے ساتھ میں آپ کو یسوع کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان لا سکیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ابھی میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ یہ دعا ہی صرف آپ کی گناہوں سے نہیں بچاتی، بلکہ یہ آپ کا یسوع مسیح میں ایمان ہے جو آپ کو بچاتا ہے۔ آپ کا ایمان جس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا۔ کیا آپ کو یاد ہے جو میں نے ریڑھی پر سوار ہونے کی بات کی تھی؟ اپنی زندگی کو یسوع کے ہاتھوں میں دیں اور اس بات پر ایمان لائیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر آپ یسوع کو اپنی تنہائی دور کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی اپنی محبت اور معافی سے بھر دے، اور آپ کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کہا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ جب آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح بھی آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ آپ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا اور نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا۔ اور جب آپ مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ خداوند کے ساتھ ایسا ہی رشتہ قائم کرتے ہیں جیسا آدم اور حوا نے گناہ کرنے سے پہلے قائم کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے بعد آپ کی تنہائی دور ہوگی اور خدا آپ کا دل اپنی محبت، اپنے اطمینان اور اپنے مقصد سے بھر دے گا۔ تو میں آپ کو ابھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ مل کر دعا کریں اور میرے پیچھے بولیں، اے میرے خدا، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دینے کے لیے بھیجا۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں اور میری زندگی میں آ۔ مسیح یسوع، میرے تمام گناہوں کو معاف کر اور میری ساری تنہائی اور ٹوٹے پن کو، میرے سارے ڈر کو دور کر اور میرے دل اور میری زندگی کو اپنے پیار، اپنے اطمینان اور اپنی معافی سے بھر دے۔ یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ یسوع، اب میں ایمان کے ساتھ اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔
मेरे दोस्तों, मैं उन सब के लिए बहुत खुश हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है ताकि वो यस्सु के साथ एक नया रिश्ता शुरू कर सकें। और इंजील मुकद्दस में लूका 15 बाब में लिखा है, जब कोई गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते भी खुशी मनाते हैं। और अब क्या आपको समझ आया कि यस्सु को अपनी जिंदगी देने के बाद किस तरह आप वसी रास्ते से तंग रास्ते की तरफ चले गए हैं, शर्मिंदगी से माफी की तरफ चले गए हैं, मौत से जिंदगी की तरफ चले गए हैं। ये सब यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से मुमकिन हुआ है। अगरचे आपने ये फैसला इनफरादी तौर पर यीशु मसीह के लिए लिया है, आप अकेले नहीं हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझे लोगों के सामने तस्लीम नहीं करते तो मैं भी तुम्हें बाप जो आसमान पर है उसके सामने तस्लीम नहीं करूंगा। ये बहुत जरूरी है कि आप हमें अपने इस दिलचस्प फैसले के मुतालिक बताएं जो आपने किया है, और हम यीशु मसीह के साथ आपके इस रिश्ते को बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। बराए मेहरबानी हमें आपसे राब्ता करने दें। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजें। हम चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते में और बढ़ें, और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए किस तरह दुआ कर सकता हूं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या इस नंबर पर राब्ता करें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि हम आपकी नशोनुमा में आपकी मदद करना चाहते हैं और हम आपकी इस नई जिंदगी में आपके साथ मिलकर खुशी मनाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या आप तन्हा हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद की तारीफ हो। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी।